بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، ویلکم ٹو دا ریسرچ پیڈیا چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نیکسٹ جو نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک ہے اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ یہ بیسیکلی پریویس ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے جس میں ہم نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک کو ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے کنوینئنس سیمپلنگ پہ ہم نے کنکلوڈ کیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں ہم دوسری ٹیکنیک کو ڈسکس کریں گے وچ از ججمنٹل یا پرپزو سیمپلنگ۔ ججمنٹل یا پرپزو سیمپلس جو ہیں وہ ریسرچر کی ڈسکریشن یعنی اس کی مرضی، اس کی پرسنل جو ججمنٹ ہے اس کی بیس پہ سیمپلس سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ ریسرچر پیورلی کنسیڈر دا پرپز آف دا اسٹڈی along with the understanding of the target audience۔ ریسرچر ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بیسیکلی میری اسٹڈی کا پرپز کیا ہے اور میری ٹارگٹ آڈینس کیا ہے، کون سی آڈینس اس کے لیے سوٹ کرتی ہے جو میری اسٹڈی کے پرپز کو پورا کر سکتی ہو۔ اس میں اگزامپل دی ہوئی ہے وین ریسرچر وانٹس ٹو انڈرسٹینڈ دا تھاٹ پروسیس آف پیپل انٹرسٹڈ ان اسٹڈنگ فار دیئر ماسٹر ڈگری۔ آپ لوگوں سے ماسٹر ڈگری میں اسٹڈی کے حوالے سے ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا کہتی ہے کہ کس طرح کے لوگوں سے آپ کو جو ہے وہ اس کے حوالے سے ڈیٹا مل سکتا ہے، کون سے لوگوں کو آپ ایز اے سیمپل سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اٹ از یور اون ڈسکریشن کہ کن لوگوں سے آپ اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ The selection criteria will be: are you interested in doing your masters in, and those who respond with no are excluded from the sample۔ آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ ماسٹر اسٹڈی کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں۔ جو ہاں میں جواب دیتے ہیں ان کو آپ انکلوڈ کرتے جاتے ہیں، جو نا میں جواب دیتے ہیں انہیں آپ سیمپل میں سے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں۔ ان کوٹا نیکسٹ ہے کوٹا سیمپلنگ۔ کوٹا سیمپلنگ میں آپ ممبرس کی سلیکشن کرتے ہیں بیسڈ آن پری سیٹ اسٹینڈرڈ، لائک آپ نے پرسنٹیج فکس کر دی کہ جی اتنے پرسنٹ میری اسٹڈی میں جو ہیں وہ میل ہوں گے، اتنے فیمیل ہوں گے، اتنے پرسنٹ جو ہیں وہ فلاں پروونس سے ہوں گے، اور اتنے پرسنٹ جو ہے وہ اس پروونس سے بلانگ کرتے ہوں گے یا اس سٹی سے بلانگ کرتے ہوں گے، اتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ میٹرکولیٹ ہونے چاہیے، اتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ گریجویٹ ہونے چاہیے۔ تو کچھ پری سیٹ سٹینڈرڈ اگر آپ سیٹ کر کے آپ سیمپل جو ہے اس کی فائنلائزیشن کرتے ہو تو اس کو کوٹا سیمپلنگ کہتے ہیں۔ اس میں سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ان دس کیس ایز اے سیمپل از فارمڈ بیسڈ آن اسپیسیفک ایٹریبیوٹس، دا کریٹڈ سیمپل ول ہیو دا سیم کوالٹیز فاؤنڈ ان دا ٹوٹل پاپولیشن۔ آپ جو اسپیسیفک سیمپل سلیکٹ کرتے ہو بیسڈ آن سم ایٹریبیوٹ، اس میں ٹوٹل آپ کی پاپولیشن کی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اٹ از اے ریپڈ میتھڈ آف کلیکٹنگ سیمپل۔ اس کے بعد جو لاسٹ ون ہے جس کو ہم سنو بال یا نیٹ ورک سیمپلنگ بھی کہتے ہیں، اس کی کیا خاصیت ہے؟ سنو بال سیمپلنگ یہ ایک ایسا سیمپلنگ میتھڈ ہے جس میں سبجیکٹ کو ٹریس کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، مینز ایک نیٹ ورک بنتا جاتا ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہو۔ فار ایگزامپل اس میں اکثر اسٹوڈنٹس کو ایگزامپلیفائی کرتا ہوں کہ لیٹ سپوز یو آر ان جاپان، آپ جاپان میں ہیں اور آپ کسی ایسی یونیورسٹی میں ایک ایسے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں فورن اسٹڈی کے لیے یا اپنی ڈگری کے لیے کلاس میں لیکچر لے رہے ہیں، جہاں پہ آپ کے علاوہ جو ہے وہ باقی سب جیپنیز جانتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ ان میں سے کون سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو انگلش آتی ہے، ٹھیک ہے نہ ابھی آپ کا کوئی دوست بنا ہے، لیکن آپ کے پروفیسر نے ایک ٹاسک دے دیا کہ فلاں اسٹڈی کے حوالے سے یا فلاں ریسرچ کے حوالے سے ڈیٹا کلیکشن کرو۔ تو آپ اپنے پروفیسر سے پوچھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ مجھے تو نہیں پتہ کہ یہاں پہ کن لوگوں کو انگلش آتی ہے، تو میں کن سے ڈیٹا کلیکٹ کروں؟ تو انیشلی آپ کے پروفیسر صاحب جو ہیں وہ آپ کو ریفر کر دیں گے کچھ اسٹوڈنٹس کے پاس۔
آپ ان سے جائیں گے، ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اور ان سے پوچھ لیں گے کہ مزید کن لوگوں کے پاس جاؤں جن کو انگلش آتی ہو، جن سے میں ڈیٹا کلیکٹ کر سکوں، تو وہ 2-4 لوگوں کا آپ کو ریفر کریں گے. ان 2-4 کے پاس جائیں گے تو وہ مزید 8-10 کا ریفر کریں گے، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے یہ نیٹ ورک بنتا جائے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک سنو بال اگر آپ پہاڑ کے اوپر سے اس کو پھینکیں تو وہ رول ہوتی ہوئی نیچے آتی آتی ایک بڑا سنو بال بن جاتی ہے. اسی لیے اس کو سنو بال یا نیٹ ورک سمپلنگ بھی کہتے ہیں. اب اس میں ایگزامپل ہے، اٹ ول بی ایکسٹریملی چیلنجنگ ٹو سروے شیلٹر لیس پیپل اور اللیگل امیگرانٹس. کسی کنٹری میں وہ لوگ جو کہ اللیگلی مائگریشن کر کے آئے ہوں، ظاہر آپ کسی پرسن سے پوچھیں گے تو وہ یہ تو نہیں کہے گا زبانی کہ میں اللیگل ہوں، وہ تو اس کی ڈاکومنٹیشن سے ہی پتہ چلے گا. تو کتنے لوگ جو ہیں وہ شیلٹر لیس ہیں، کتنے اللیگل ہیں، انہیں ٹریس کرنا پاسبل نہیں ہوتا. وہ ٹریس کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے جاننے والے لوگوں سے جو انہیں جانتے ہوں. آپ کچھ لوگوں کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے، ان سے ڈیٹا کلیکشن کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جی یہاں پہ اور اللیگل کتنے امیگرینٹس ہیں، تو وہ آپ کو ریفر کر دیں گے کہ جی فلاں فلاں شخص جو ہیں اس کے پاس جائیں، ان سے انفارمیشن مل سکتی ہے. تو اسی طرح سے بیسیکلی جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح using the snowball theory, researcher can track a few categories to interview and drive results. Uh, Researcher also implement this sampling method in situation where the topic is highly sensitive and not openly discussed. بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ اوپنلی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو سلیکٹیو لوگوں کے پاس جا کر اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑتا ہے جو کہ بالکل پیورلی ریلیونٹ ہو. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل سرویز ٹو گیدر انفارمیشن اباؤٹ HIV/AIDS. آپ HIV/AIDS سے کے حوالے سے انفارمیشن کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے سروے کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اوپنلی ہر بندے سے بات نہیں کر سکتے. Not many victim will readily respond to the question. Still, researcher can contact people they might know or volunteer associated with the cause to get in touch with the victim and collect information. تو یہ تھی ہماری نان پروبیلٹی سمپلنگ ٹیکنیکس. میں اپنے ویئر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر انہوں نے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو وہ کائنڈلی سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کو جو ہیں وہ دیکھ سکیں اور اپنا نالج لیول انکریز کر سکیں. شکریہ.